باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 15۔ موسیٰ کا نغمہ نصرت۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے یہ نغمہ گایا اور بولے، میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا کہ جل و جلالہ دونوں گھوڑے اور گاڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ میری طاقت اور قوت خداوند کی ہے، وہ میرا مخلص ٹھہرا، یہی میرا خداوند ہے، میں اس کی ثنا کروں گا۔ میرے باپ کا خدا یہی ہے، میں اس کی حمد گاؤں گا۔ خداوند جنگجو ہے، اس کا نام خداوند ہے۔ فرعون کی گاڑی اور لشکر بھی سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چنیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ بھنوروں نے انہیں چھپا لیا، پتھر کی طرح گہراؤں میں وہ نیچے گئے۔ تیرا دائنا ہاتھ اے خداوند قوت میں اعلیٰ ہے، تیرے دائنے ہاتھ نے اے خداوند دشمن کو چور کیا۔ اپنی بڑی عظمت سے تو نے اپنے مخالفوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو نے اپنا غضب نازل کیا جو انہیں بھوسے کی طرح کھا گیا۔ تیرے قہر کے دم سے پانی انبار پر انبار ہوا، بہتا ہوا پانی تودے کی طرح کھڑا ہوا۔ سمندر کے درمیان بھنوریں جم گئیں۔ دشمن نے کہا، میں پیچھا کروں گا، جا پکڑوں گا، غنیمت بانٹ لوں گا، تو میں ان سے سیر ہوں گا، اپنی تلوار میان سے کھینچوں گا، میرا ہاتھ انہیں لوٹے گا۔ تو نے اپنی ہوا بھیجی تو سمندر نے انہیں چھپا لیا، اور سیسے کی طرح عظیم پانیوں میں وہ غرق ہوئے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون تیری مانند ہے؟ کون تیری مانند جو قدوسیت میں افضل ہے، ثنا خوانی میں ہیبت ناک، معجزے کرنے والا؟ تو نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین انہیں نگل گئی۔ تو نے اپنے کرم سے اپنی امت کی ہدایت کی جسے تو نے چھڑایا۔ اپنی قوت سے تو نے انہیں اپنے مقدس مسکن تک پہنچایا۔ قوموں نے سنا اور کانپ اٹھیں، فلسطین کے باشندوں کو خوف نے پکڑا۔ تب ادوم کے سرداروں کو دہشت ہوئی، موآب کے رئیسوں کو کپکپی لگی۔ کنعان کے کل ساکنین بے قرار ہوئے، ان پر خوف اور دہشت پڑ گئی۔ تیرے بازو کی زوراوری کے سبب وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہوئے۔ جس وقت اے خداوند تیری امت پار گزری، جس وقت تیری امت جسے تو نے اپنا بنا لیا پار گزری، تو نے لا کر انہیں اپنی میراث کے پہاڑ میں نصب کیا۔ اس جگہ میں اے خداوند جو تو نے رہنے کے لیے تیار کی، اس جائے مقدس میں اے خداوند جو تیرے ہاتھوں نے بنائی، خداوند زمانے کے انجام تک اب تو آباد سلطنت کرے گا۔ جس وقت فرعون کے گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر میں گئے، خداوند نے سمندر کے پانی کو ان پر لٹایا، مگر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چلے۔ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا، اور سب عورتیں دفوں کے ساتھ ناچتی ہوئی اس کے پیچھے نکلیں، اور مریم نے ان کے لیے دہراؤ گایا، میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا جل و جلالہ دونوں گھوڑے اور گاڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے ساتھ بحر کلزم کو کوچ کیا، اور وہ شور کے بیابان کی طرف چلے، اور وہ 3 دن تک بیابان میں چلتے رہے اور پانی نہ پایا، اور وہ مارو میں پہنچے، مگر اس کا پانی نہ پی سکے کیونکہ کڑوا تھا، اس واسطے اس کا نام مارا رکھا۔ تب لوگ موسیٰ پر کڑکڑائے اور کہا کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے اسے ایک درخت دکھایا، اسے اس نے پانی میں ڈالا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ وہاں اس نے
اس کے لیے قوانین اور احکام بنائے، اور وہاں اس نے اس کا امتحان کیا اور فرمایا اگر تو اپنے خداوند خدا کی آواز سنے اور جو کچھ اس کے سامنے راست ہے کرے اور اس کے احکام کی تابعداری کرے اور اس کے سب قوانین کو مانے، تو سب بیماریاں جو میں نے مصریوں پر بھیجی ان میں سے تجھ پر کوئی نہ آئے گی، کیونکہ میں خداوند تجھے صحت دینے والا ہوں۔ تب وہ ایلیم میں آئے، وہاں پر پانی کے 12 چشمے اور 70 کھجور کے درخت تھے، وہاں انہوں نے پانی پر ڈیرا کیا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔